محرم کی پہلی تاریخ تھی. امام رضا غریب اپنے بیت الشرف میں غم و علم کے عالم میں تشریف فرما تھے. عرب کے مشہور شاعر محب اہل بیت دیبل خدائی آ گئے. امام نے دیکھا دیبل کو، کہا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا. دیبل مرحبا، تو ہمارے ناصر ہو، تو ہمارے مداح ہو. دیبل آج محرم کی پہلی ہے، تم نے میرے جد کا کوئی مرثیہ کہا؟ دیبل نے ہاتھ جوڑے کہا یا ابن رسول اللہ، مرثیہ ہی کہا ہے وہی سنانے آیا ہوں. کہا اچھا دیبل تو ٹھہرو ذرا، ابھی نہ سنو. امام اٹھے، اپنے دست مبارک سے پردہ آویزہ کیا، بیت الشرف میں گئے، سیدانیوں کو بلایا. سیدانیاں پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئی. امام نے حکم دیا دیبل کو، دیبل اب مرثیہ پڑھو. دیبل نے مرثیہ شروع کیا، بڑا دردناک مرثیہ. افاطمہ قومی یمنۃ الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی. اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی اٹھیے، دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں. ادھر امام گریہ فرما رہے ہیں، دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. یہ واضح رہے کہ 8ویں امام کی زندگی میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. دیبل نے پڑھا، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے. یہاں تک لا کے مرثیہ ختم کر دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا دیبل ایک شعر اس میں اور اضافہ کر لو، فَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ. اور کوئی زمین طوس پر سو رہا ہے، سب سے دور ہے اس کی مصیبت. دیبل نے شعر تو پڑھ دیا، مگر ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یمنا رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، قدیم غلام ہوں آپ کا. تعجب ہے کہ آج تک مجھے نہ معلوم ہوا کہ زمین طوس پر کس کی قبر ہے. میرے علم میں نہیں ہے زمین طوس پر کون سو رہا ہے، مجھے بتائیے. امام نے فرمایا دیبل تو سچ کہتا ہے، تجھے کہاں سے علم ہوگا؟ زمین طوس پر میری قبر بنے گی، میں اپنی قبر کی خبر دے رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ دیبل نے شعر دوہرا دیا. بس جیسے ہی دہرایا اندر سے کنیز آئی، دیبل چپ ہو جا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے. میں کہوں گا اے میرے امام کی بہن، بھائی کے خبر شہادت نہ سن سکی. آئے شہزادی زینب اپنے بھائی کے سر کو نیزے مت دیکھ رہی ہے، چاروں طرف خوشی کے باجے بج رہے ہیں، زینب فریاد کر رہی ہے. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات بھیج دیں محمد.
خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور نیکی کو گمراہی اور برائی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، اسلام اہل بیت جو ہمارا موضوع ہے۔ کل جہاں پر میں نے مجلس تمام کی تھی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر اسلام میں ملوکیت و شہنشاہیت و بادشاہت ہوتی تو سب سے پہلا حق رسول اللہ کو پہنچتا تھا کہ اللہ ان کو بادشاہ بناتا، لیکن وہاں تو ابدیت کا ناز تھا، بادشاہت اور سلطنت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے، نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بادشاہ نہیں رہتا اگر وہ چیزیں ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو نبی یا امام نہیں رہے گا۔ مزاج ہے الگ الگ، مزاج بادشاہت سے کچھ چیزیں الگ ہیں۔ جو قید ہو جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا، وہ قیدی ہے۔ جو رات کی تنہائی میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا۔ جس کو کسی بازار میں بیچ لیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہا جاتا۔ جس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آگ میں ڈال دیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلاتا، لیکن وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کو ہاتھ پاؤں ڈال کے آگ میں ڈالا گیا، ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، خلیل اللہ ہو گئے۔ جناب یوسف مصر کے بازار میں بکے، ان کی شان اور بڑھ گئی، ان کا رتبہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سرور کائنات رات کی تنہائی میں تاریکی میں وطن چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اسلام میں ہجرت کو یہ مرتبہ ملا کہ اسلامی کیلنڈر ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ چیزیں مزاج بادشاہت کے خلاف ہیں، مگر مزاج نبوت کے اوپر اور دامن نبوت پر اس سے کوئی دھبا نہیں آتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزاج بادشاہت کے مطابق ہیں مگر دامن نبوت انہیں برداشت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ گناہگار بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ قاتل و ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کر کے مکر جانے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، انسانیت پر ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن نبوت یا امامت کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ معلوم ہے اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے۔ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں ابدیت ہے۔ اب آئیے میں بچوں کو فرق سنا دوں کہ ابدیت و بادشاہت میں فرق کیا ہے، اور اسلام میں ابدیت کیوں ہے، بادشاہت کیوں نہیں ہے۔ بادشاہت نام ہے غرور کا، تکبر کا، پراؤڈنس کا، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں،
جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے سلطنت کا مزاج۔ عبدیت ہے سر جھکانا، غلامی، اطاعت، سر خم کرنا۔ اللہ کی سرکار میں سر اونچا کر کے جو چلے گا اس کا سر جھکایا جائے گا، اور سر جھکا کے جو چلے گا اس کے سر کو بلندی ملے گی۔ اللہ کو انکسار پسند ہے، اللہ کو فروتنی پسند ہے، اللہ کو سر جھکا کے چلنا پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے سے اخلاق سے ملیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور سہارا دیں، اپنی شخصیت کو بھلا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنا جتنا جھکتے جائیے گا اتنا اتنا اللہ کے یہاں اونچے ہوتے جائیے گا۔ اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونچی کرسی میں بیٹھے، سب نیچی کرسی میں بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے، سب وہاں بیٹھے، ہمارے جسم پر ایسا لباس ہو، سب کے جسم پر ایسا لباس ہو، فرق کرے۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے سرکار میں بلایا تو سارے فرق مٹا دیے۔ جماعت کی صف میں بلایا تو ایک لائن میں سب کو کھڑا کیا۔ حج میں بلایا تو ایک لباس احرام میں سب کو بلایا۔ فائنل ڈسپوزل ہوا تو ایک کفن کے لباس میں سب واپس آئے۔ یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کو زربفت کا کفن دیا جائے گا، صاحب اس کے اندر سونے کے تار بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں تو جڑاؤ کفن ان کا ہو۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہی ایک کفن ہے جو سب کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی سرکار میں سب ایک طرح بلائے جاتے ہیں۔ روزہ واجب ہے تو سب پر واجب ہے، کچھ کھاؤ پیو نہیں۔ نماز واجب ہے، سب پر واجب ہے، اور جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں جگہ پائے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے صف میں جگہ پائے۔ ایک کا سر ہو دوسرے کے قدم ہو تاکہ غرور ختم ہو جائے۔ یہ انسانی سر جو سرکشی کے لیے مشہور ہے، یہ نماز میں آ کے جھکتا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ کو نماز پسند ہے اور نماز معراج مومن کہی گئی ہے۔ اور نماز میں بھی چند شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے قیام، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں سیدھے۔ ایک شکل ہے رکوع، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں، وہ رکوع کہتے ہیں۔ ایک ہے قعود، بیٹھتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ۔ نماز پڑھنے والے کی 4 شکلیں بنتی ہیں: قیام، قعود، رکوع، سجدہ۔ اس کے اندر سب سے بلند مرتبہ سجدے کا ہے۔ سر جتنا جھکتا جائے گا اتنا اونچا ہوتا جائے گا۔ تو نماز میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا۔ حج میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا۔ رمضان واجب ہے تو سب کے اوپر واجب ہے، فرق نہ ہوا۔ اور کفن پہن کے آئے تو سب ایک طرح آئے تو سب نہ ہوا۔ بس یہ فرق یا اللہ کے بارگاہ میں مٹا یا حسین کی بارگاہ میں مٹا کے مسجد میں سب ایک۔ فرش مجلس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ کون مالدار بیٹھا ہے، کون غریب بیٹھا ہے، کون مل اونر بیٹھا ہے، کون مزدور بیٹھا ہے، کون عالم بیٹھا ہے، کون جاہل بیٹھا ہے۔ آتے جائیے، بیٹھتے جائیے، جیسے جگہ ملتی جائے۔ یہ حسین کا دربار ہے، یہ حسین کا دربار ہے۔ یہاں کے وہ فرق نہیں ہے کون کیا ہے، جو آئے جس طریقے سے آئے ایک طرح آن کے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے، اور یہ تجربہ ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے۔
کہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت کارڈ چھپوا کے بانٹے جاتے ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، لوگ احترام سے بلائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا۔ اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا، اور کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں، خوشامد کی جاتی ہے، لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اور ہم نے سیمینارز بھی دیکھے ہیں اچھے اچھے یونیورسٹیز میں، وہ اپنی محنت کا نچوڑ اپنا پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے، وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے۔ حالانکہ علمی بات ہے، اکیڈمک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کم ہے لوگوں کی۔ اب اس کو کیا کیا جائے؟ یہ توجہ دینے والا اللہ ہے۔ کیا آپ شمع ذکر حسین جلائیے، پروانے آنے لگتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو، بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور لوگ بار بار پریشان ہو رہے ہیں، ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجلس حسین وہ مدرسہ ہے کہ یا چھوٹے چھوٹے بچے اتنی تمیز سے بیٹھتے ہیں آگے، معلوم ہوا کہ یہ تمیز ذکر حسین سکھاتا ہے، یہ ڈسپلن جو ہے ذکر حسین سکھاتا ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے بچے بھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے، تمیز سے بیٹھتے۔ تو عزیزان گرامی، ملوکیت کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ملوکیت کیوں اسلام کو ملوکیت پسند نہیں ہے، اور اسلام میں ملوکیت کے نتیجے میں خرابی کیا پیدا ہوئی۔ جب اسلام ملوکیت میں بدل گیا، اور جب اسلام بادشاہت میں بدل گیا، تو بادشاہ کا مزاج ہے کہ ہم بڑے، مذہب کا مزاج ہے کہ ہم بڑے۔ دیکھیے، آپ نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی جانتے ہیں؟ عربی لفظ ہے، اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اکبر مانے سب سے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا، کبیر مانے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جو سب سے بڑا ہو اس کو عربی میں اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ 5 وقت مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر۔ نماز جب شروع ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے، تو نمازی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر جو ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ بادشاہت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے۔ اسلام کہتا ہے اللہ سب سے بڑا۔ اب سوال یہ کہ ایک ملک میں 2 بڑے کیسے رہیں؟ ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے رہیں؟ مذہب کی تباہی کا راز سنیں بچے اس وقت، کہ مذہب کی تباہی کا راز کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے، اللہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے۔ سوال یہ 2 بڑے ایک ساتھ کیسے رہیں؟ ایک ہی بڑا بن کے رہے گا۔ جب 2 بڑوں کے نظریات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت بیچ میں ایک مولویوں کا طبقہ آتا ہے،
جو اللہ اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتے ہیں وہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ جو چاہے کرتے رہیں، وہ مذہب کو ٹویسٹ کر کے ان کے مطلب کے مطابق بناتے رہیں۔ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی مذہب کی تباہی کا راز۔ چنانچہ بادشاہتوں نے مذہب کو برباد کیا اور مذہب کی فلسفی کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ طبقہ جو اپنے کو مذہبی کہتا تھا، جو ملاؤں کا طبقہ تھا، جو کٹ ملا تھے، بادشاہت کے غلام، اقتدار کے تابعدار، وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب بدلتے رہے، رسول کی حدیثوں کا مطلب بدلتے رہے۔ دیکھنے میں اسلام ہے، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہیں، قرآن بھی گلے میں ہے، ماتھے پہ گھٹا بھی ہے، اسلام کو بٹانے کے لیے اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان مسلمانوں نے جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کی امیج جو بگڑی ہے وہ انہی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے بگڑی ہے، جو صورت سے تو بڑے کھرے مسلمان لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہے۔ آپ پرابلم سمجھیے کیا ہے؟ ہر ایک کی دوستی دشمنی ہوتی ہے، ہر ایک کی موافقت مخالفت ہوتی ہے، لوگ دوستی دشمنی میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے درمیان اگر جائیداد کی دشمنی ہے تو جائیداد کا نام لے کے قتل کیجئے۔ اگر ہم نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کی پراپرٹی چھین لیا ہے، آپ کا دھندا خراب کیا ہے، تو آپ یہ کہہ کے ہمیں ماریے کہ اس نے ہمارا دھندا چوپٹ کیا، ہم اسے ماریں گے، اس نے ہماری باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہم اس کے وہ گولی مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانیں آپ جانیں، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ بے خطا ہمیں مارے ڈال رہے ہیں تو آپ بھگتے ہیں، اگر ہم نے آپ کی جائیداد چھین لی ہے تو ہم بھگتے ہیں۔ دیکھیے مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ دشمنیاں ذاتی ہیں، جھگڑے شخصی ہیں، لڑائیاں سیاسی ہیں، اور جب آدمی کو آدمی قتل کر رہا ہے اور اس کا ویڈیو ساری دنیا میں جا رہا ہے تو اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے مجرم گردن جھکائے بیٹھا ہے، تلوار ماری جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سیاست ہے جو اسلام کا سودا کر رہی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ملوکیت و سلطنت کا مزاج کہ آپ جرم کریں گے بھی اور مذہب کے کھاتے میں لکھیں گے بھی، خود صاف رہیں گے، بے داغ رہیں گے، مذہب کو داغدار بنائیں گے، مذہب کو خطاوار بنائیں گے، مذہب کو برا کہیں گے۔ آج جو دنیا میں دہشت گردی ہے اور آج جو دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کہ اس آیت کے وجود کے بعد وائلنس کی گنجائش کہاں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو وائلنس کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیے وائلنس کب ہوتا ہے؟
جب کسی پر جبر کیا جائے. تشدد کب ہوتا ہے؟ جو لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں ڈانٹتا، جو نہیں پڑھتا اس کو استاد ڈانٹتا ہے. تو کس کو ڈانٹتا ہے؟ پڑھنے والے کو کہ نہ پڑھنے والے کو؟ نہ پڑھنے والے کو ڈانٹتا ہے، نہ پڑھنے والے کو تو نہیں ڈانٹتا. تو جبر کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ایک بات نہیں مان رہا ہے تو اس پر جبر ہوتا ہے. دین کہتا ہے کہ ہمارے اندر جبر نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر اتنی بیوٹی ہے کہ تم غور سے ہم کو دیکھو تو خود بخود ہماری طرف بڑھو گے، ہمیں زبردستی کر کے تمہیں اپنی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو جبر شروع ہوا دین میں اور وائلنس شروع ہوا تو یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف. ہم اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم بمباری کر دیں گے. کیا چیز ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے. داڑھیاں بڑی بڑی ہیں، ماتھے پہ گھٹے ہیں، بغل میں قرآن ہے، لیکن ہے خبردار لڑکیوں کے اسکول اڑا دو ڈائنامائٹ سے، کوئی لڑکی پڑھنے نہ پائے. کیوں؟ مذہب منع کرتا ہے. دیکھا آپ نے مذہب کا انٹرپریٹیشن؟ مذہب منع کرتا ہے. یہ طالبانی اسلام جو ہے یہی ہے. مذہب منع کرتا ہے خبردار کوئی پڑھنے نہ پائے. تعلیم کیسی؟ عورت پڑھے گی، شرک، کفر، حرام. رسول کہتے ہیں کہ ہر مسلم و مسلمہ پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علی کہتے ہیں خبردار کوئی بچہ بے پڑھے نہ رہے. یہ رسول و علی سے زیادہ اسلام سمجھ گئے ہیں. یہ زیادہ اسلام سے واقف ہو گئے. یہ لڑکیوں کے اسکولوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں. خبردار تعلیم نہ ہو، بند ہو جائے تعلیم. اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کھڑے، اور جو دیکھے وہ کہے ہاں. قربان جائیے علی ابن ابی طالب کے. خدا کی قسم علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں، علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں خدا کی قسم. اور کوئی منزل ایسی نہیں کہ جہاں بغیر علی کے آپ کو راستہ مل جائے. کوئی منزل ایسی نہیں جہاں بغیر علی کے راستہ مل جائے. یہ دنیا علی امیر ہے اور یہ دنیا اس کے آگے فقیر ہے. آج کے اس پراشوب دور میں جب اسلام چاروں طرف سے اعتراضات کا نشانہ ہے اور اسلام پر ظلم، بربریت، دہشت گردی، کو ایگزسٹنس کے مخالفت، اس سب کے الزام لگ رہے ہیں، روشنی علی نے دی. اس لیے کہ علی وہ اسلام کے پہلے لیڈر ہیں
وہ اسلام کے پہلے رہبر ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ علی ٹیررزم سے لڑے ہیں، دہشت گردی سے لڑے۔ آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل دیکھ کے دہلتے ہوں اور گھبراتے ہوں کہ یہ اسلامی شکلیں کیا کہہ رہی ہیں، مگر ہم علی کے غلام 1400 برس سے ان شکلوں کو پہچانتے ہیں۔ منہ پر لمبی لمبی داڑھیاں، ماتھوں پر گھٹے، بغل میں قرآن۔ جو آج کے طالبان ہیں کل کے خوارج یہی تھے۔ سلام اللہ علیہا بلندر سلوان۔ مذہب کا غلط انٹرپریٹیشن، دین کا غلط تصور، دماغوں کے اوپر غلط اثرات دیکھنے میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، مذہب کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ علی کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو بات بات میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے، بڑے حرام و حلال کے ماننے والے، بڑے جائز و ناجائز کی باتیں کرنے والے، بڑے خدا و رسول کی باتیں کرنے والے، اور دشمن حیدر کرار، بے گناہوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کو ذبح کرنے والے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار ڈالنے والے، رات کے اندھیروں میں گاؤں میں اور دیہاتوں میں آگ لگا دینے والے، کھڑی فصلوں کو جلا دینے والے، یہ تمام لوگ دہشت گردی پر طلوع جنگ نہروان میں، یہ سب کا سب۔ اور علی نے سمجھایا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، ابن عباس کو بھیجا سمجھانے کے لیے، اور اصحاب امیر المومنین نے سمجھایا، کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ نہ کرو۔ وہ اپنی ضد پہاڑے ہوئے، قرآن کے مطلب کو غلط بیان کرتے ہوئے، حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے ہوئے، اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے، یہاں تک کہ جب کوئی صورت نہ بچی تو علی نے چہرے سے نقابیں اتاری، حکم دیا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو، ان کو کاٹ کے ڈال دو۔ علی کے ساتھیوں کی تلواریں اٹھی اور تلواریں اٹھ کے کانپ کے پھر جھک گئیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے قرآن کا یوز، یہ دشمنی علی میں قرآن کا استعمال ہے۔ دوسرا ہوتا تو جواب نہ دے سکتا، لیکن علی نے رہنمائی کی، کہا مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ عجب جملہ فرما دیا تاریخی، فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا۔ قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ گویا علی نے صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جب تک حلق میں پھنسا رہتا ہے، جب تک غلط صلات آیتیں پڑھا کرتا ہے، جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو دشمن محبت علی بن جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تاریخ آج بھی خوارج کا نام جانتی ہے اور ان کے ظالمانہ کیریکٹر سے واقف ہے۔ ہمیں حیرت نہیں ہوتی، ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ ہم 1400 برس سے مذہب کے اس غلط استعمال کو جانتے ہیں، جہاں تاریخ گواہ ہے
کہ ملوکیت و سلطنت وہ نشہ پلا دیتی ہے کہ یزید کے لشکر کا وہ سربراہ جس کا نام مسلم ابن عقبہ تھا، سنیں بچے سنیں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سنیں، دیکھیے دین کس طرح برباد ہوتا ہے اور مذہب کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ یزید کے لشکر کا سربراہ کربلا میں عمر سعد تھا، آپ سب نام جانتے ہیں، سن 61 ہجری میں۔ سن 62 ہجری میں جب یزید نے مدینہ تاراج کیا ہے اور مدینے میں رسول کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے اور مدینے کی بے حرمتی کی ہے، کچھ میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا، آپ تاریخ میں خود پڑھیے۔ 3 دن تک مسجد النبی میں استبل بنا رہا، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی۔ مدینے میں فوج دندن آتی رہی، سب کچھ ہوا۔ وہ مدینے کو تباہ کر کے مکے آیا۔ مکہ آج بھی جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ویلی میں ہے۔ ویلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوں اور نیچے تھوڑی سی صاف جگہ ہو، اس کو ویلی بھی کہتے ہیں، عربی میں وادی کہتے ہیں۔ تو مکہ جو ہے، حرم جو ہے، کعبہ شریف، وہ نیچے ہے۔ جو لوگ حج پڑھ چکے ہیں، جا چکے ہیں، زیارت کر چکے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ کتنی سیڑھیاں اتر کے آپ جاتے ہیں نیچے جب وہاں تک پہنچتے ہیں۔ آج اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھیں، پہاڑیاں تھیں۔ ان نے اس کے اوپر منجنیق لگوا کے کعبے پر آگ برسائی، پتھر برسائے۔ اس زمانے میں جو بمباری ہوتی تھی، ہر زمانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس زمانے کی بمباری یہ تھی کہ پتھر لیتے تھے اتنا بڑا، اس پر روئی لپیٹتے تھے، اس روئی کو تیل میں بھگوتے تھے، اس روئی میں آگ لگاتے تھے، اس کے بعد گوفن میں گھما کے اس کو پھینکتے تھے، تو ویٹ کی وجہ سے وہ دور تک جاتی تھی۔ اگر خالی روئی ہو تو روئی ہلکی چیز ہے، وہ یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا پائے گی، فورس نہیں پیدا ہوگا اس میں۔ ویٹ کی وجہ سے فورس بھی پیدا ہوتا تھا، اور وہ اتنا پتھر تو زور سے جاتا ہے، توڑتا بھی تھا وہ دیوار کو، یا کسی آدمی کے سر پر لگ جائے یا کچھ ہو جائے۔ اور وہ جو آگ اس میں سے نکل رہی ہوتی تھی، وہ آگ بھی لگاتی تھی۔ کعبے کے اوپر اس طرح سے بمباری ہوئی۔ رکن یمانی جو ہے، جو حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں ہے۔ کعبے کا ایک پلر جو ہے، ایک کونا جو ہے، وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، وہ منہدم ہو گیا۔ کعبے کا پردہ جل گیا، تبرکات کعبہ چوری ہو گئے۔ مسجد الحرام میں کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہوا۔ یہ ہے سن 63 ہجری کا۔ یزید 3 برس خلیفہ رہا ہے، 3 کام اس نے کیے ہیں۔ پہلے سال اس نے حسین کو شہید کیا ہے، دوسرے سال اپنی خلافت کے اس نے مدینے کو تباہ کیا ہے، تیسرے سال میں اپنی خلافت کے اس نے مکے کو تباہ کیا ہے، اور اسی سال اس کی موت واقع ہو گئی اور دنیا اس سے نجات پا گئی۔ اور یہاں سے بالکل کلیئر راستہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین سے راستہ محمد تک جاتا ہے، محمد سے اللہ تک جاتا ہے۔ سمجھ جائیے، پہلے حسین شہید ہوئے، پھر مدینہ برباد ہوا، پھر مکہ برباد ہوا۔ پھر مکہ برباد ہوا۔ اور عزیزان گرامی،
یہ ہے یزید کا کردار. اور اس کے بعد بھی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کو ایک طرف مسلمان بھی کہتے ہیں دوسری طرف یزید کی حمایت کا دم بھی بھرتے ہیں. تو یہ مسلم ابن عقبہ تھا سردار، جس نے مکہ برباد کیا ہے اور مدینہ برباد کیا. مکہ برباد کرنے کے بعد مکہ ہی میں یہ بیمار پڑا اور اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچے گا نہیں، مر جائے گا. تو آپ جانتے ہیں اس نے مرتے وقت کیا کہا ہے؟ سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. اس نے مرتے وقت یہ کہا ہے کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارے پاس عمل خیر میں کیا لائے، جب اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ عمل خیر میں ہمارے پاس کیا لائے، تو میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ تیرے خلیفہ کے حکم کی اطاعت میں تیرا گھر جلایا. یہ ہے ملوکیت والا اسلام، یہ ہے سلطنت والا اسلام، یہ ہے اقتدار والا اسلام. وہ رسالت والا اسلام ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کرتا ہے، وہ سلطنت والا اسلام ہے جو کعبے پاک کا مہ برساتا ہے. سمجھے آپ؟ یہ اسلام ہے اور یہ سلطنت جس نے مذہب کے رنگ کو بگاڑا. شہنشاہیت، ملوکیت، اقتدار، سیاست نے مذہب کو کھلونا بنا دیا. اور لوگ جو بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے خدا اور رسول کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ دولت دنیا پر بکنے لگے اور فروخت ہونے لگے دولت دنیا پر. نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے ساتھ کروڑوں تھے، حسین کے ساتھ 72 نکلے. لیکن یہ 72 نہیں تھے، ان کو 72,000 کہیے تو کم ہے، 72 لاکھ کہیے تو کم ہے، 72 کروڑ کہیے تو کم ہے. اس لیے کہ یہ وہ 72 تھے جنہوں نے صبح قیامت تک جو نقش بنایا ہے وہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، مٹنے والا نہیں. تاریخ میں جتنے نقش بنتے ہیں زمانے کی گرد ان کو ڈھانک لیتی ہے. صرف کربلا اکیلی وہ شے ہے جس کو زمانے کی گرد ڈھانک نہیں پا رہی ہے، بلکہ ہر سال اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، ہر سال اس کی کشش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ہر سال اس کا اٹریکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا اصلی چہرہ ہے جو کربلا کی وجہ سے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے حسین نے کھلے میدان میں آ کے جان دی تھی. عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کی قرآن نے ذبح عظیم کہہ کے پیشین گوئی کی تھی. ابراہیم کے وقت سے پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ یہ قربانی ہم نے ملتوی کر دی ہے، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا. اور ایک ایسا واقعہ کہ جو صبح قیامت تک کے لیے فرق کر دے کہ ملوکیت کیا ہے اور مذہب کیا ہے. 72 تعداد میں کم صحیح مگر اصلی مذہب کے نمائندے تھے. اور یزید ملوکیت و سلطنت کے نشے میں چور تخت اقتدار پر بیٹھ کے رسول کے نواسے سے بیعت مانگ رہا تھا. اور لطف کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس وقت یزید نے بیعت طلب کی ہے تو عالم اسلام باوجود اس کے کہ حسین نے اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، خاموش بیٹھا رہا.
کبھی کبھی سوچئے، آج تک ہمارا ذہن سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا تھے لوگ اس زمانے کے۔ ابھی رسول کو 50 برس نہیں ہوئے تھے، حسین کو رسول کی گودی میں دیکھنے والے زندہ تھے، حسین کو رسول کے کندھے پر دیکھنے والے زندہ تھے، حسین حالت نماز میں پشت رسول پر بیٹھے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے زندہ تھے۔ عزیزان گرامی، 50 برس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ 53واں سال مجھے یہاں پڑھتے ہیں، تو 50 برس کے واقعات جو ہیں وہ میری جوانی کے واقعات۔ تو منا تھا، بچہ نہیں تھا 50 برس پہلے میں، یہ جو کون نہیں مجھے یاد نہیں۔ تو میں آج ہوش حواس سے آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، 50 برس پہلے کے واقعات مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کے واقعات۔ تو کیا رسول کے زمانے میں 50 برس کے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے رسول کی رحلت کو جب حسین شہید ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، وہ لوگ زندہ تھے، وہ موجود تھے، لیکن چپ، خاموش، بولنا نہیں۔ کیوں نہ بولنا؟ جائیداد چھن جائے گی، وظیفہ بند ہو جائے گا، باغ لے لیا جائے گا، بچے مار دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم سے کیا مطلب بھائی، ہم الگ ہیں؟ ہم سے کیا مطلب، ہم الگ ہیں؟ الگ رہیے آپ، اس سے ہمیں شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ اس بات کا ہے کہ آپ الگ رہیے، نہ بولیے، لیکن اسلام کی قیادت کی دعوے داری نہ کیجیے۔ اس لیے کہ جو اپنی جان کے خوف میں، اپنے مال کے خوف میں، اپنی اولاد کے خوف میں کسی سے ٹکرا نہ سکے، وہ دوسرے کا ایمان کیا بچائے گا جو اپنا ایمان نہ بچا پائے۔ حسین مدینے سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، چھپ کے نہیں گئے، رات کو نہیں نکلے، تنہائی میں نہیں نکلے، قافلہ لے کے نکلے، بیویوں کو لے کے نکلے، بنی ہاشم کو لے کے نکلے، دوستوں کو لے کے نکلے، سب کے سامنے گئے، اور مدینے والے تسبیح پڑھتے رہے، مسجد میں بیٹھے۔ حسین فتنے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھتے بھیا، اللہ اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مکے آئے، مکہ عالم اسلام کا دل ہے، ہر وقت باہر کے لوگ رہتے ہیں، کوئی طواف کرنے آتا ہے، کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، کوئی حج کرنے آتا ہے، کوئی زیارت کرنے آتا ہے۔ تقریباً شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے پورے اور 8 دن ذی الحج کے، 4.25 مہینے مکے میں رہے، لوگ آتے رہے، ملتے رہے، حسین اپنا موقف سناتے رہے، وہ حجی کی تیاریاں کرتے رہے۔ مکے سے چلے، راستے میں جو بستیاں پڑیں اس میں اعلان کرتے ہوئے گئے، غور سے سنیے گا ذرا۔ کربلا پہنچے، کربلا میں جاتے ہی لڑائی نہیں ہو گئی، حالانکہ لڑائی کے امکانات فوری پیدا ہو گئے تھے دریا کے اوپر جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے، مگر حسین نے اپنے بھائی کو روک لیا، کہا اس پر تلوار نہیں چلے گی، اس لیے کہ جو اسلام بچانے کے لیے لڑ رہا ہو وہ ذرا سے پانی پر لڑ کے اپنے مشن کو ناکام کیوں کرے؟ سمجھے آپ؟ وہاں بات دوسری ہو جاتی ہے اگر دریا پر تلوار چل جاتی۔ کہتے بھائی فوج کے لوگ تو ہوتے نہ سمجھ ہیں، اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، ان میں تلوار چل گئی۔ کہا نہیں، تلوار یہاں نہیں چلے گی، پانی کے ایشو پر نہیں چلے گی۔
خیمے ہٹا لو ہمارے، ریتی کو بنا دو خیمے، یا نہیں بنے۔ دوسری محرم سے لے کے 9ویں محرم تک فوجیں آئی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے 9 محرم کو کربلا میں اتنی فوج آ چکی تھی کہ کربلا میں جگہ نہیں تھی۔ کربلا کوفہ روڈ جو ہے اس کے اوپر لشکر ٹھہر رہے تھے، اور کیا ہم نے اس پر لشکر ٹھہر رہے تھے کربلا کوفہ روڈ پر۔ کربلا میں جگہ نہیں تھی، اتنوں کے سامنے قربانی دی۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چل کے کوفے پہنچا۔ یہ سنیے، کوفے میں رہے یہ لوگ چند دن، کوفے سے چلا قافلہ، موصل و تکریت ہوتا ہوا یہ قافلہ شام گیا۔ شام کیپٹل تھا۔ یہ تو ہے روٹ جہاں سے حسین کا قافلہ خود گزرا ہے، یا حسین گزرے ہیں یا ان کا سر گزرا ہے۔ سنیے گا ذرا کلیجہ تھام کے اور انصاف کیجیے گا اپنے جگہ پہ جا کے، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ یہ تو روٹ ہے، یہاں تو خود گئے، اس کے علاوہ جہاں جہاں نہیں گئے وہاں خبر گئی۔ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بصرے یہ گئے تو نہیں مگر بصرے خبر گئی، مصر یہ گئے تو نہیں مگر مصر خبر گئی، دوسرے ملکوں میں خبر گئی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ دیکھیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سنیے گا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ رسول کے 50 برس کے اندر کا، within 50 years، 50 برس کے اندر۔ اس کے بعد سے چلا اسلام کا قافلہ جو یہاں تک آیا۔ سارے پہلے راوی، سارے محدث کی پہلی کڑیاں، سارے تفسیر لکھنے والوں کی پہلی کڑیاں اسی زمانے میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ اسلام فہمی کے اوریجنل سورس سب اسی زمانے میں تھے جب حسین شہید ہوئے۔ ہم اس اسلام پر کیسے بھروسہ کر لیں جس کے حاجی، جس کے زائر، جس کے حافظ، جس کے صحابی، جس کے عالم، جس کے خطیب، جس کے واعظ یزید کے ڈر میں منہ سے نہ بولیں۔ عزیزان گرامی، سب تو ڈوب گیا۔ یزیدیت کا طوفان جو اٹھا تو سب تو ڈوب گیا، بچا کیا؟ صحابیت ڈوبی کہ نہیں؟ حافظ ڈوبے کہ نہیں؟ حاجی ڈوبے کہ نہیں؟ قاری ڈوبے کہ نہیں؟ سب تو ڈوب گئے، بچا کیا؟ پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت، پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت۔ آج جو ہم اسلام پیش کرنے والے ہیں وہ اس امامت کا اسلام ہے جو ملوکیت کے ہاتھوں بکتا نہیں ہے بلکہ اپنا غلام۔ بات آگے بڑھے گی کل انشاءاللہ، بات کل آگے بڑھے گی کہ سیاست نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، سماج نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، بنی امیہ بنی عباس نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں کہ کربلا کیا ہے۔ حسین زمین کربلا کے قریب پہنچ گئے۔ حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے
کہ سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، مولت تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے۔ جاتے ہیں شاہ خلق کی مشکل کشائی کو، نکلی ہے کربلا سے اجل پیشوائی۔ حسین زمین کربلا کی زرعت پہ آ گئے ہیں، اور کل سویرے یہ قافلہ کربلا میں داخل ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ دوسری محرم تھی، جب چلتے چلتے راہوار رکا اور نام پوچھا، جب کسی نے کہا یہ کربلا ہے تو اتر پڑے، اور کربلا میں اترتے ہی پہلی مجلس حسین نے پڑھی، کہا بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہوا، یہیں ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے گلے کاٹے جائیں گے، یہیں ہماری عتق حرمت کی جائے گی، ہم اب یہاں سے آگے کہیں نہ جائیں گے۔ اللہ اللہ، کربلا کربلا، جہاں اسلام کے بچانے کے لیے وہ لڑائی لڑی گئی جس نے صبح قیامت تک کے لیے مذہب کو زندہ کر دیا اور دین کو بچا دیا۔ حسین اپنا بھرا گھر لیے ہوئے کربلا میں آئے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، اصحاب باوفا بھی ہیں، سیدانیہ بھی ہیں، سب کچھ حسین کربلا میں آئے ہیں۔ یہ کربلا میں آئے ہیں اس لیے کہ اسلام کو زندہ کریں گے۔ دوسری محرم تھی، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، دشمن کی فوج دوسری محرم سے آنا شروع ہو گئی، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، اور 9ویں محرم کو وقت آ گیا کہ جب کربلا کی زمین کے اوپر فوجوں کے قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ عاشور کی رات آئی، حسین نے اپنے دوستوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ جب یہ مجھے اپنے درمیان موجود پائیں گے اور تمہیں جاتے دیکھیں گے تو دب دب کے راستے دے دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب وفا تڑپ گئے، تقریریں شروع ہو گئی اندھیری رات میں، کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یا ابا عبداللہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلی تقریر زہیر قائن نے کی، پھر جناب حبیب نے تقریر کی، پھر جناب مسلم نے اوسجا نے تقریر کی، پھر غلاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جون نے تقریر کی، پھر بنی ہاشم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عباس نے تقریر کی۔ 5 تقریریں ہوئیں خیمے کے اندر، اور ہر ایک نے جانثاری کا وعدہ کیا، اور جب حسین نے دوبارہ شمع جلائی تو سب آدمی جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، بلکہ چہرے پر ایمان کی روشنی اور زیادہ تھی، نور اور تیز ہو گیا تھا۔ عاشور کی رات گزرتی گئی، یہ حسین کی زندگی کی آخری رات تھی۔ کل سویرے کربلا کا مقدر جاگ جائے گا، کربلا کی آغوش میں فاطمہ کے چاند کے ٹکڑے کربلا کی آغوش میں سو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کاش ہماری قبریں کربلا کی زمین پر بنے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ کربلا کے سونے والوں کو زلزلہ مشر کی خبر نہ ہوگی، زلزلہ مشر کی خبر نہ ہوگی، بلکہ ٹکڑا اٹھا کے جنت سے ملا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ وہاں حاضر تھے ان میں سے ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کی، ابن رسول اللہ، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، یہ تمہارے پروردگار پر لازمی اور ضروری ہے۔ تو مولا کیا اس میں کچھ فرق ہوگا؟ کربلا والے نہیں گزریں گے؟ کہا نہیں، قرآن میں جو ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ جیسے کشتی جا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھنے والوں کیا خبر کہ دریا کی تہوں میں کیا ہے۔ کربلا کی زمین کشتی کی شکل میں پورے صراط پر سے گزر جائے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب گزرے گی تو ناز کرتی ہوئی گزرے گی، کون ہے مثل میرے کہ میں حامل جسد حسین ہوں۔ میں کہوں گا کربلا کی زمین خیال رہے عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے۔ ایک کربلا کی زمین قاسم کا لال اعمال سمے اسپا ہے، ایک کربلا کی زمین علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا ہے، ایک کربلا کی زمین فاطمہ نے جس کو چکی حفیظ کے پالا تھا وہ تیری آغوش میں ٹکڑے ٹکڑے سو رہا ہے۔ احترام سے العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور واضح کر کے نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے گفتگو کا وہ اسلام اہل بیت ہے، یعنی وہ اسلام جو اہل بیت پاک نے ہم کو بتایا۔ اسلام انسانیت کے دکھ درد کی دوا ہے۔ مذہب یا دین یہ لفظیں ہیں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور اس کے واسطے دوا چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی دوا چاہیے ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کے واسطے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، علاج کرنے والے ہیں، دوائیں ہیں جو جسم کو ٹھیک کرتی ہیں، اور اگر دوا نہ استعمال کی جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے، جان کے لیے خطرہ ہے۔ ویسے ہی روح جو ہے انسان کی وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ ظلم، فساد، حسد، بغض، کینہ، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ تمام چیزیں روح کی بیماریاں ہیں۔ جب روح میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو انسانیت بیمار ہوتی ہے۔ جب انسانیت بیمار ہوتی ہے تو اگر علاج نہ کیا جائے تو انسانیت مر جائے گی، اور عزیزان گرامی انسانیت مر جائے گی تو درندگی رہ جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔
آدمی بھیڑیا بن جائے گا، آدمی شیر بن جائے گا، آدمی جانور بن جائے گا، آدمی نہیں رہے گا۔ آدمی رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روحانی دوا استعمال ہوتی رہے۔ عرب میں بیماری تھی، ظلم، فساد، قتل، خونریزی، غرور، خاندان پر فخر، رنگ پر فخر، نسل پر فخر، دولت پر فخر، طاقت پر فخر، کمزوروں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ ان تمام بیماریوں کے علاج کے واسطے اسلام آیا ہے۔ اسلام نہ کسی کی مخالفت میں آیا، نہ کسی کی دشمنی میں آیا، نہ کسی کے خلاف آیا۔ اسلام کا آنا جو ہے وہ نہ ہندوازم کے خلاف ہے، نہ کرسچینٹی کے خلاف ہے، نہ جوڈازم کے خلاف ہے، نہ پارسیزم کے خلاف ہے۔ اسلام کا آنا کسی کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک دوا ایجاد ہوتی ہے تو وہ بیمار کے لیے ہے، کسی کی دشمنی میں نہیں ہے۔ یہ تصورات جو پیدا ہوئے، یہ مسلمان ہم فلاں، یہ فلاں وہ فلاں، یہ سیاست نے پیدا کیے، مذہب نے نہیں پیدا کیے۔ یہ سیاست کی دین ہے۔ مذہب اس لیے آیا ہے عزیزان گرامی کہ بیمار انسانیت کا علاج کرے۔ انسانیت بیمار تھی، مکے کی سنگلاخ زمین پر دم توڑ رہی تھی۔ جس اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اسی اللہ نے انسانوں پر کرم کیا کہ ایک ایسا طبیب بھیجا، ایک ایسا ڈاکٹر بھیجا جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے پاکیزہ طور طریقوں سے بیمار انسانیت کا علاج کرے۔ اس نے دنیا میں آنے کے بعد علاج شروع کیا۔ دوا دینے سے پہلے مریض کو تربیت دی تاکہ دوا کا عادی بنایا جائے۔ بعد میں پہلے اس نے اپنے اخلاق کا پانی پلانا شروع کیا، اور یہ مریض جو عرب کے ڈیزرٹ میں جہالت کی پیاس میں تپ رہا تھا، اخلاق محمدی کا پانی پی کے انسانیت و شرافت کی طرف مائل ہونے لگا، جس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی اس طبیب نے اپنے دوا کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی اعلان اسلام نہیں کیا تھا، لیکن وہ جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ سچا جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ قریش کا تارا جا رہا ہے، یہ سب سے نیک انسان ہے، یہ سب سے شریف انسان ہے۔ اس کے کردار و اخلاق نے انسانوں کو اچھائی برائی میں تمیز کرنا سکھا دیا۔ اور اب اس کے بعد اس نے ان ذروں کو جو صحرا کے ریت کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کے پانی میں گوندھ کے چٹان بنا دی۔ اور وہ عرب کے قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نماز جماعت میں ایک دوسرے کے پہلو آ گئے۔ وہ لوگ جو ذرا سی بات پر 40 برس تلوار چلاتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہو گئے۔ وہ لوگ جو عورتوں کو ذلیل سمجھتے تھے، ان کی نظر میں عورتوں کا ایک مرتبہ اور وقار ہو گیا۔ وہ لوگ جو غلاموں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، غلاموں کو برابر کا درجہ دینے لگے۔ کالا گورا، آقا غلام، چھوٹا بڑا، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب معیار بدل گیا تھا۔
انداز بدل گیا تھا. اب صورتحال یہ تھی کہ گھر میں اگر کنیز ہے تو اس کو اپنی کنیزی پر ناز ہے. اپنی کنیزی پر ناز ہے، اس لیے کہ دنیا میں رسول کی بیٹی نے اپنے گھر میں کنیز رکھ کے اسلام میں کنیزی کا معیار بتایا ہے کہ ایک دن کنیز کھانا پکائے گی تو رسول کی بیٹی کھائے گی، ایک دن رسول کی بیٹی پکائے گی تو کنیز کھائے گی. اگر ایسی غلامی ہو تو آزادیاں نثار. اور غلام ہے تو علی کا غلام ہے. علی کرتا خریدنے نکلے ہیں کوفہ کے بازار میں. علی کا کرتا بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت پیبند لگے ہوئے ہیں اس میں. اب یہ کرتا پہننے کے لائق نہیں رہا ہے. دو چار آدمی ساتھ ہیں، مولا علی جا رہے ہیں، دو چار آدمی پیچھے پیچھے ساتھ. ایک دکان پہ گئے، چلے آئے. دوسری دکان میں گئے، پھر چلے آئے. تیسری دکان میں گئے، نہیں خریدا، پھر نکل آئے وہاں سے. کسی چاہنے والے نے ہاتھ جوڑ کر کی، یا مولا ایک کرتا خریدنا ہے، آپ کئی دکانوں پر گئے ہو آئے، کسی دکان سے خرید لیجئے، ہر جگہ کرتے مل رہے ہیں. کہا مجھے خاص دکان کی تلاش ہے، مجھے خاص دکان کی تلاش ہے. کہا آپ کو کیسی دکان کی تلاش ہے، کیا ہم ڈھونڈنے ہیں کچھ کریں؟ کہا نہیں تمہارا کام نہیں، مجھے تلاش ہے. کہا یہ حضرت کیسی دکان کی تلاش ہے؟ کہا جس کا دکاندار مجھے پہچانتا نہ ہو. کہا کیوں یا علی، اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہا ایسا نہ ہو کہ مجھ کو امیر المومنین سمجھ کے دام میں بیجا رعایت کرے. میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو، جو مجھے پہچانتا نہ ہو وہ کھل کے بارگیننگ کرے مجھ سے، اور اس کے بعد خریدے. خیر صاحب ایک دکاندار ایسا مل گیا جس کے لہجے کی کرختگی نے بتایا کہ وہ پہچانتا نہیں ہے، کاروباری باتیں کر رہا ہے. اس سے چکا کے دو کرتے لیے. ایک عمدہ قسم کا کرتا تھا، مہنگا تھا، اچھا تھا. ایک معمولی کپڑے کا اور ذرا ویسا کرتا تھا، کم قیمت. کہا دو کیوں؟ کہا ایک اپنے لیے ایک اپنے غلام کے لیے لے رہے ہیں. لے لیے، پیسے دے دیے اسے. لے کے نکلے بازار دکان سے باہر. جو معمولی قسم کا کرتا تھا، موٹے کپڑے کا، کم قیمت، وہ کہا یہ ہم پہنیں گے، یہ کہہ کے اپنے کندھے پر ڈال لیا. اور جو قیمتی عمدہ مہنگا کرتا تھا وہ غلام کو دے دیا. یہ اتنا عجیب واقعہ ہوا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ دنیا میں کہاں سے ہوا. یہ انسانی آنکھ نے پہلی دفعہ شاید یہ منظر دیکھا تو لوگ اپنی حیرت چھپا نہیں پائے. کنٹرول کرنا بھی تو بعض وقت مشکل ہوتا ہے نا اپنے کو، تو لوگ کنٹرول نہیں کر پائے اپنے کو. کہ یالی یہ کیا کر رہے ہیں، آج کیا کر رہے ہیں، یہ والا کرتا اس کو کیوں دے دیا. دیکھیے اگر ہمارا ایسا کوئی ہوتا بھی، ارے علی علی ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ علی کیا ہے. اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو بہت بڑھ چڑھ کے بھی کہتا، تو کہتا بھائی ہم غلاموں کو خراب کپڑے پہنانے کے عادی نہیں ہیں، ہم عمدہ کپڑے پہناتے ہیں اپنے غلاموں کو. یہ کہہ کے عمدہ کرتا تو دے دیتا غلام کو، مگر جب تک پہنے رہتا اس کو احساس رہتا میں غلام ہوں اس لیے عمدہ ملا ہے. کرتے کو غلامی کا دھبا لگا کے دے دیا، کرتے پر غلامی کا دھبا لگا کے دے دیا.
کہ جب تک کرتا پہنے رہو اس احساس میں رہو کہ تم غلام ہو۔ علی نے یہ کام نہیں کیا، مسکرانے لگے، کہنے لگے وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن ہے، میں غلام۔ صلوات بر محمد۔ قربان جائیں یا علی آپ کے، کس قدر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جوان ہے، اس کے پہننے کے دن سے ہیں، وہ عمدہ کرتا پہنے، ہے باہر آواز ہے آپ لوگوں تک؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام میں غلامی کا معیار۔ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھیے، بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھیے، مسلم بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھ کے آپ کو اسلام میں غلامی کا معیار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اہل بیت کے گھر میں غلامی دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات صرف علی تک نہیں ہے، امام رضا کی ولی عہدی کا دن ہے۔ مامون رشید نے جو بادشاہ تھا، امام کے آنر میں دعوت کی ہے رات کو، حضرت کے آنر میں رات کی دعوت ہے۔ شاہی محل کا حال، بڑے بڑے لوگ، ایک سے ایک مالدار، جن کے دست و بازو پر حکومت چلتی ہے۔ ظاہر ہے جو بادشاہ کے ڈنر میں انوائٹ ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فٹ پاتھ کے لوگ تھوڑی ہوں گے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے لارڈز، بڑے بڑے فوج کے افسر، بڑے بڑے ایگزیکٹو افسر، ایسے ہی لوگ جاتے ہیں۔ صاحب انوائٹ ہے سب، امام کی آنر میں دعوت، یہاں سے وہاں تک لمبا دسترخوان بچھا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے چنے۔ صدر محفل میں امام تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی آنر میں دعوت۔ آپ کے پہلو میں بادشاہ بیٹھا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، اور چونکہ شاہی دعوت ہے لہذا ملازمین کی سروس کرنے والوں کی کمی تو ہے نہیں یہاں، کہ جیسے ہمارے یہاں ایک آدھ اٹینڈنس ہے کہ بیچارہ وہی پانی لینے دوڑ رہا ہے، وہی پلیٹ لا رہا ہے، وہی سالن نکال کے لا رہا ہے، یہ تو وہاں ہے نہیں۔ شاہی دعوت ہے، ہر آدمی کے پیچھے غلام کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے سروس کے لیے۔ اگر دسترخوان پر 100 آدمی ہیں تو ہر آدمی کے پیچھے غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے سروس کے لیے، اور کھانا رکھا ہے اور حضرت بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کی نگاہ حضرت کے دست مبارک پر ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھے تو ہمارا بھی ہاتھ بڑھے۔ کچھ ذرا دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی، دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو مامون نے بڑے احترام سے کہا یا ابن رسول اللہ، سب آپ ہی کے منتظر ہیں، آپ کھانا نوش کریں تو یہ لوگ بھی کھائیں۔ بس جیسے ہی اس نے کہا، یہی کہلوانا چاہتے تھے اسی لیے دیر لگا رہے تھے، جیسے ہی اس نے کہا کہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں نوش کریں تو لوگ نوش کریں۔ ایک دفعہ سر مبارک اٹھایا اور یوں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کہا یہ لوگ کہا جی سرکار یہ غلام ہے۔
دیکھا ہم نے؟ یہ شہنشاہیت ہے، یہ شہنشاہیت ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، غلام سروس کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو آنکھوں سے فرق دکھا دوں تاکہ ان کو یہ نہ رہے ذہن میں الجھن نہ رہے، سمجھے آپ؟ یہ شہنشاہیت ہے، غلام ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، چنا ہوا دسترخوان، اعلیٰ درجے کی غذائیں، بڑے لوگ کھائیں گے، غلام سروس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں اس کو بعد میں جو بچے کھچے گا یہ کھائے گا، غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے شہنشاہیت۔ اب آئیے دیکھیے اسلام، یہ تو آپ نے شہنشاہیت کا جلوہ دیکھا نا، اب اسلام کا جلوہ دیکھیے۔ فرمایا یہ لوگ یہ غلام ہے، کیا مسلمان نہیں؟ کہا نہیں سب مسلمان۔ کہا آؤ بھائی آؤ کہ بیٹھو، ہمارے جد کی یہ تعلیم نہیں ہے، آؤ آؤ۔ آؤ بھائی آؤ، بیٹھو 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 بیٹھو۔ ہر ایک کے پہلو میں غلام بٹھایا۔ یہ ہے اسلام۔ اور بات ایسی کہہ دی کہ کوئی بگڑ کے اگر دسترخوان سے اٹھے تو خالی دسترخوان سے نہ اٹھے، اسلام سے اٹھے۔ ہاں، خالی یہ نہیں کہ ہم دسترخوان سے اٹھ گئے، کہا ہمارے جد کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ سیرت رسول ہے، وہ شہنشاہیت تھی، یہ سیرت رسول ہے۔ اب سمجھے اسلامی اہل بیت کیا ہے اور ملوکیت کا اسلام کیا ہے۔ اب تو جناب ہر ایک نواب کے پہلو میں اور ہر ایک لارڈ کے پہلو میں اور ہر ایک افسر کے پہلو میں جے کا غلام بیٹھا تو بھیا اب کھایا ہوگا انہوں نے۔ اب یہ جو بڑے لوگ بیٹھے تھے، خدا جانے انہوں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے ان کو کھایا۔ کیا انجام ہوا؟ لیکن یہ میں نے اس لیے مثال آپ کے سامنے، واقعہ مثال کیا واقعہ ہے، یہ تو واقعہ سنا دیا تاریخی، تاکہ آپ کو ایک ہی منظر میں دونوں نظر آ جائے، بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ تو عزیزان گرامی، رسول ایک دوا لائے، بات ہمارے ریفرنس جو وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، جس دوا کا نام اسلام تھا۔ نہ اس میں ظلم ہے، نہ اس میں فساد ہے، نہ اس میں مار پیٹ ہے، نہ اس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی کو ستانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سیاست کے کرشمے ہوتے ہیں کہ جس نیوز کو چاہا ہائی لائٹ کیا جس طرح چاہا، اور جس کا چاہا بلیک آؤٹ کیا۔ مسلمان تو دوسرے کو جینے نہیں دے سکتا، مسلمان تو دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، مسلمان تو کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے۔ یہ آوازیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ دنیا میں اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، دنیا سے باخبر ہیں کہ بے خبر ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو بھلا دینے کی بات ہے۔ آپ مست ہو رہے ہیں شہنشاہوں کے قصوں میں، آپ کو بادشاہ اچھے لگ رہے ہیں، اسلام پر الزام لگ رہے ہیں، دھبے لگ رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، اسلام بابر و ہمایوں نہیں سمجھائیں گے، اسلام محمود غزنوی نہیں سمجھائیں گے، اسلام آٹومن ٹیکس نہیں سمجھائیں گے، اسلام قرآن سمجھائے گا۔ ایتھنٹک بات کسی بادشاہ کی نہیں ہے، ایتھنٹک بات قرآن کی ہے۔
قرآن پڑھیے، آج بھی قرآن رکھا ہے مسجد میں، پڑھ لیجئے، وہ پڑھتے ہیں لوگ، مگر پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، اہل بیت کی عداوت نے آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ غور نہیں کرتے ہیں۔ پڑھیے، اور میں ایسا سورہ پڑھتا ہوں جو 90% مجمع کو یاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، یہ تو کہتے ہیں نا بھائی اپنے سوا دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ تم پتھروں کو پوچھتے ہو، تم درختوں کو پوچھتے ہو، تم دریاؤں کو پوچھتے ہو، تم چاند سورج ستاروں کو پوچھتے ہو، ہم نہیں کرتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی ہم کر رہے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کر رہے ہو۔ دیکھیں یہ تو پرابلم ڈسکس ہوئی بڑے میٹھے لہجے میں، نہ غصہ ہے، نہ گرمی ہے، نہ تلخ کلامی ہے، ایک مسئلہ ہے جس ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی جس کو تم مانتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے، جس کو تم مان رہے ہو ہم نہیں مان سکتے بھیا اسے، اور ہم جس کو مان رہے ہیں تم اس کو نہیں مان سکتے۔ یہ تو پرابلم ہے، اب سالو کیسے ہو، سالو کیسے ہو مسئلہ، یہ تو پرابلم ڈسکس ہو۔ سنیے، ارے یہاں رکھا ہے قرآن، دیکھ لیجئے ابھی آخری جملہ سنیے، آخری آیت جو ہے اس کی، اور دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہو۔ اے میاں اب آپ مجھے للہ بتا دیجئے کوئی ایگزسٹنس کے اس کے علاوہ کیا معنی ہیں، مجھے سمجھا دیجیے۔ میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، یہیں رہتا ہوں، کہیں باہر نہیں جاتا۔ کوئی ایگزسٹنس کے معنی، بقائے باہم کے معنی اور کیا ہوتے ہیں؟ بھائی تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہیں، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے تم کرو، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم کریں۔ جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے۔ تم اپنی جگہ خوش رہو، اپنی جگہ خوش رہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو پس پش ڈال کے جب ملوکیت و سلطنت کی بات آئے گی تو پھر اسلام وتھ سورڈ کا نظریہ آئے گا۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ آئے گا۔ تو تلوار کے زور سے پھیلایا بادشاہوں نے، اخلاق کے زور سے پھیلایا محمد و آل محمد۔ سمجھے آپ؟ یہ اسلام ہے، یہ کسی کی دشمنی میں نہیں ہے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کا آنا ہندوازم کی ضد میں نہیں ہے، کرسچینٹی کی ضد میں نہیں ہے، جوڈیزم کی ضد میں نہیں ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے آپ۔ یہ سیاسی شعبدے بازیاں ہیں جو یہ اس کی ضد ہے، وہ اس کی ضد ہے، وہ اس کی ضد۔ غریبوں کو حق ملے، محتاجوں کو روٹی ملے، بے گھروں کو گھر ملے، عورتوں کو عزت ملے، کمزوروں کو کوئی ستائے نہیں،
ویکر سیکشن کو کوئی پریشان نہ کرے. آپ مجھے بتائیے کون مذہب کہے گا کہ نہیں یہ سب کرو؟ اگر کوئی اس کا کہنے والا کھڑا ہو جائے ہمت کر کے کہ نہیں، کمزوروں کو پیٹو، غریبوں کو جوتے لگاؤ، عورتوں کو قید کر کے رکھو، خوب ان پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ضد میں آیا. تب تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ضد میں آیا. کتاب اچھے خاصے وہ کہتے ہیں کہ غلاموں کی پٹائی کرو، یہ کہتے ہیں نہ کرو. تو اور اگر ایسا نہیں ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، تو بھیا کسی کی ضد میں نہیں آیا، کسی کی مخالفت میں نہیں آیا ہے. اب معاملہ کیا ہے، پھر مخالفت ہوئی کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا دماغ اپلائی کیجئے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. وہ لوگ جو ظلم، ناانصافی، حرام خوری، زیادتی کے عادی ہیں، ان کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں. ارے صاحب یہ عورتوں کو بے قابو کیے دے رہے ہیں، ارے صاحب یہ غلاموں کو کنٹرول سے باہر نکال دیں گے، ارے صاحب یہ غریبوں کو سر پر چڑھا لیں گے. سمجھے آپ کیا چیز ہے؟ مزاج دولت یہ ہے کہ ہم کو سلام کر کے آگے بڑھو. مزاج ریاست یہ ہے جو ہم کہیں وہ ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی ہم کہہ رہے ہو نہیں ہوگا، پٹائی کرو اس کو. یہ ہے مزاج دولت. ان کو برا لگا. جب برا لگا تو پہلے تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ سیلاب رک جائے. جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ سیلاب میں ہم خود بہہ جائیں گے، رکے گا نہیں، تو ان کا اچھا مخالفت کر کے نہ روکو، اب اس میں شامل ہو کے روکو. تو کلمے پڑھ پڑھ کے لوگ اسلام میں شامل ہو گئے، اور جب کلمے پڑھ پڑھ کے اسلام میں شامل ہو گئے تو اسلام میں شامل ہو کے اندرونی دشمن بن کے مار کرنا شروع کر دی. سمجھا؟ میں نے اپنے بچپن میں ایک کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی، کہانی ہے وہ لیکن بہت سبق آموز کہانی ہے، کہ جنگل میں یہ اطلاع آئی کہ انسان نے لوہا معلوم کر لیا ہے اور لوہے کی کلہاڑی بنا کے جنگل کاٹے گا. تو جنگل ہنستا رہا اور کہا چھوڑو سب بیکار کی باتیں ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے جنگل کاٹنا لوہے کلہاڑی سے. ان کا اب کلہاڑی بن کے تیار ہو گئی ہے. جنگل ہنستا رہا. کہا کلہاڑی میں دھار رکھ لی گئی ہے. جنگل ہنستا رہا. پھر اطلاع آئی